جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اس گروپ میں خیر مقدم کریں گے جناب فرید دستی صاحب کا، جو اپنے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کس ایج گروپ کے ہیں، کیا کرتے ہیں، پہلے کیا تھے، کس فرقے میں تھے اور اب کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرید بھائی آپ اپنے انٹروڈکشن دیں کہ آپ کس ایج گروپ کے ہیں، کیا کرتے ہیں، پہلے کس فرقے میں تھے اور اب کس فرقے میں ہیں۔ جی میرا نام فرید ہے اور میری ایج 27 ہے، اور الحمدللہ میں کراچی شہر میں رہتا ہوں۔ ہاسپٹل فیلڈ میں ایز اے او ٹی ٹیکنیشین جاب کرتا ہوں، اور پہلے میرا فرقہ اہل تشیع تھا، اور میری فیملی بھی اہل تشیع ہے، اور میں اب قرآن و سنت کو مانتا ہوں۔ الحمدللہ میں کسی فرقے کو فالو نہیں کرتا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو آپ کو یہ کب لگا کہ آپ کو فرقہ چھوڑ دینا چاہیے؟ ایسی کیا بات آپ کے دماغ میں اسٹرائک کری کہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنا فرقہ چھوڑ دیا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگ گاؤں کے ہیں، مڈل فیملی سے میرا تعلق ہے۔ کراچی میں تو ابھی شفٹ ہوئے ہیں۔ میں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تو ہمارا گاؤں 90% اہل تشیع تھا، وہ بھی کٹر قسم کے۔ تو اہل تشیعوں کے ساتھ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو انہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہماری فیملی بھی اہل تشیع ہے، رشتہ دار، دوست وغیرہ سب میرے کلاس فیلو۔ تو ان کے ساتھ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑی مزار ہے، سید وارث علی شاہ بخاری، اور تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ بہت بڑی مشہور سندھ کی درگاہ ہے، لال سیون قلندر، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ وہ بھی ہمارے گاؤں سے بالکل قریب ہی ہے۔ تو انسان جس معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے اسی کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو شروع سے میں اہل تشیعوں کے ساتھ رہا ہوں، ایکٹیو رہا ہوں، اور مجالس وغیرہ میں ایکٹیو رہنا، اور امام بارگاہوں کی جو بھی ایکٹیویٹی ہیں ان میں جو بھی پرفارمنس ہوتی تھی وہ ہم کرتے تھے۔ اہل تشیعوں کی ایکٹیویٹی تو آپ سب کو پتہ ہوگا، محرم میں امام بارگاہ سجانا، علم کے جو کپڑے ہیں وہ چینج کرنا، تابوت وغیرہ سجانا، یا دلدل وغیرہ ان کو ٹرین کرنا، اور نوحہ خوانی کی ایکٹیویٹی کرنا، اور عزاداری کرنا۔ تو محرم میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی شہادتیں ہوں، ولادتیں ہوں، وہ منائی جاتی ہیں۔ بس اسی کو ہی ہم لوگوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے۔ بس انہی ایکٹیویٹی میں نا جو جتنا زیادہ پرفارم کرے گا، جو جتنا زیادہ ایکٹیو رہے گا، معاشرے میں اس کو عزت ملتی تھی کہ یار یہ بڑا متقی بندہ ہے، اور یہ بڑا مطلب اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ ادروائز قرآن کی تو ہمیں بالکل الف بے نہیں پتہ تھی، اور نماز جمعے کی پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو بس فیملی کی طرف سے بھی کوئی فورس نہیں کرتا تھا کہ جا کے قرآن سیکھو، قرآن پڑھو یا نماز پڑھو۔ یہ میں آپ کو اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں، جب میں 10-12 سال کا تھا۔ تو بچپن سے نا میرا دل اجڑ سا تھا، مطلب میرے کو کل بھی سکون نہیں ملتا تھا درگاہوں پہ جا کے نا، ان سے منتیں مانگنا، یہ ایکٹیویٹی، یہ ہم انسان جس معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے اسی کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ لیکن بچپن سے میرا دل اجڑ تھا، مجھے نا عجیب سا فیل ہوتا تھا کہ یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں اپنا۔ ہمارے گاؤں میں نا آج بھی گیس نہیں ہے، تو ہم اپنے گاؤں سے ایک تقریباً پیدل جاؤ تو 1 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں پہ ایک جنگل ہے بہت بڑا۔ تو ہم لوگ وہاں لکڑیاں کاٹنے جاتے تھے، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے اپنے گھر کے لیے، چولہا وغیرہ کے لیے جلانے کے لیے نا لے کے آتے تھے۔ تو ایک دن میں لکڑیاں کاٹنے گیا، سر پہ اٹھاتے تھے، تو میں نے چڑھائی چڑھی، بہت بڑی چڑھائی ہے وہاں پہ، ایک تھوڑی چھوٹی سی چٹان ہے۔ تو چڑھائی چڑھ کے نا وہاں پہ میں ریسٹ کے لیے بیٹھا ہوا تھا، بالکل تنہا اکیلا، اور میں جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو جنگل کی میں نے طرف دیکھا، میں نے دل میں ایک سوچا، یار دیکھے اتنا بڑا جنگل ہے، پرندے ہیں، جانور، اور یہ گھاس وغیرہ چر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، سونگھ رہا ہوں، اور میں اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا کہ میرے ہاتھ میرے ارادے کرنے سے پہلے یہ کام کر رہے ہیں، میں ارادہ کر رہا ہوں تو جو کہہ رہا ہوں وہ مان رہے ہیں۔
یہ سب ان سب چیزوں کی کوئی وجہ ہوگی، بنانے والے نے کوئی وجہ رکھ کے بنایا ہوگا، بلا وجہ تو ہر چیز نہیں بنی ہوگی۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا، میرا اللہ کی طرف نا ایک الگ سا اٹریکشن تھا، ہر چیز میں آبزرو کرتا تھا کہ یار یہ دیکھ بنانے والے نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ درخت کو دیکھتا تھا، پھل کھاتا تھا، پھلوں کے اندر سے بیج نکلتا تھا، وہ آبزرو کرتا تھا، اور انہی چیزوں پہ نا غور و فکر کرنے کی مجھ میں بچپن سے عادت تھی۔ پھر اس کے بعد اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ پھر میں جاب کے حوالے سے کراچی آیا، یہاں پہ ایک میں نے ہاسپٹل میں ایز اے وارڈ بوائے مجھے جاب ملی، تقریباً 2-3 سال میں نے وہ جاب کی۔ اس کے بعد مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی، پھر میں جاب لیس ہو گیا تقریباً 1-2 مہینہ۔ میں جاب ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نا ایک جگہ جاب ملی جو اسکول تھا، اسلامک اسکول تھا، دنیاوی تعلیم بھی دیتے تھے لیکن اسلامک بھی تعلیم دیتے تھے۔ تو وہاں پہ ایز اے پیون مجھے جاب ملی، میں نے وہاں جاب کی۔ تو جب وہ ٹی بریک ہوتا تھا، لنچ بریک ہوتا تھا، ٹی بریک ہوتا تھا، تو وہاں کے جو سارے ٹیچر آپس میں بیٹھ کے نا، جہاں پہ چائے پیتے تھے ہم لوگ، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ ایک بندہ قرآن لے کے پڑھتا تھا اور اس کا ترجمہ سب ٹیچروں کو سناتا تھا، پھر وہ ٹیچر بھی اس پہ سوالات کرتے تھے، تو یہ آپس میں کرتے تھے۔ تو میں ایک دن بیٹھا وہاں پہ، انہوں نے باتیں کی، تو میرے تو دل و دماغ پہ لگی، یار یہ باتیں کس طرح کی کر رہی ہیں، کہاں سے، کون سا کتاب ہے، کیا ہے؟ قرآن نے تو ہمارے تصور میں یہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان کو کپڑے میں لپٹ کے نا گھر کے اوپر والی حصے پہ رکھو تاکہ بچوں کی پہنچ سے دور رہے اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رہے، اور جمعے والے دن ان کو نا جھاڑ پھونک کر کے ان کی صفائی کر کے واپسی اسی جگہ پہ رکھ دو۔ بس قرآن کو ہم نے یہ دیکھا تھا اپنی بچپن سے پڑھتے ہوئے، تو کسی کو دیکھا مسجد میں پڑھ رہا ہے تو وہ ترجمہ اس کے اندر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہم نے نہیں سنا تھا اپنی پوری عمر میں۔ تو وہاں سے میرے کو عجیب سا مطلب میری طبیعت ہو گئی، اور میں ان سے سوالات کرنے لگا کہ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، جب کہ ایسا ہو ہی نہیں، ہمارا عقیدہ تو بالکل الگ ہی تھا۔ اور وہ جو اسکول تھا، وہ ان کے جو ٹیچر تھے وہ سارے اہل حدیث تھے۔ تو وہاں سے میرے ٹرننگ پوائنٹ جو تھا نا میرا، وہیں سے شروع ہوا۔ اسکول جوائن کرتے وقت نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، نہ میں نے ان کو بتایا کہ میں اہل تشیع ہوں۔ تو جب ان کو آبزرو ہوا، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لڑکا تو اہل تشیع ہے، تو وہاں پہ جو ریسیپشنل تھا اس سے میری بنتی تھی، وہ بڑا اچھا بندہ تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم اہل تشیع ہو؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے بولا تم نے مجھے یا علی مدد کہا ہے، اس وجہ سے مجھے پتہ چلا۔ تو ہم سلام کے بعد یا علی مدد کہتے تھے، السلام علیکم یا علی مدد۔ تو وہ بندہ میرے کو نا ایسے سوالوں کے جواب دیتا تھا، وہ بھی قرآن سے، حضرت عیسیٰ کی مثالیں دیتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ یار تم جو مثال دے رہے ہو نا، وہ مجھے آیت لکھ کے دو۔ اس نے کہا کہ تم ایک ڈائری بناؤ، جو میں تمہیں دلیل دیتا ہوں تو اس کو لکھ کے خود جا کے پڑھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ پھر میں نے چھوٹی سی ڈائری بنائی، وہ مجھ سے سوال کرتا تھا یا میں اس سے سوال کرتا تھا، وہ جب بھی نا قرآن سے دلیل دیتا تھا، میں اس دلیل کو آیت نمبر اس سے پوچھتا تھا، سورت نمبر پوچھتا تھا، تو وہ میں کوڈ کر کے نا اپنے پاس لکھتا تھا۔ پھر میں گھر آ کے اس کو پڑھتا تھا، بات تو اس کی صحیح ثابت نکلتی تھی۔ تو ایسے کر کے نا پھر میرا بالکل اس طرف رجحان بڑھ گیا، اسلام کی طرف، کہ یار ہمارے دین کیا ہے، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہم کیوں ہیں، ہم اس فرقے میں ہیں تو کیوں ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے میرا دین کی طرف بہت رجحان بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد علی بھائی کا تعارف ہوا، میرے گاؤں کے ایک لڑکے نے مجھے ویڈیو دکھائی، تب تک موبائلیں بھی آ چکی تھی، اب 2015 کی بات بتا رہا ہوں، 2016 کی۔ تو ویڈیو کے بعد علی بھائی کا تعارف ہوا، اس کے بعد تو پھر الحمدللہ علی بھائی کو سنا، پھر میں نے ڈاکٹر اسرار کو سنا، تو پھر تو بہت سارے جو بھی جتنے بھی گٹھانے تھیں نا، وہ سارے دماغ کی کھل گئی، اور حق واضح ہو گیا ہمارے سامنے الحمدللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ۔ پوری آپ کی گفتگو سننے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن حکیم کو سنا اور اسے سمجھا،
اور اس کو کراس ویریفائی کیا اہل حدیث کے ساتھ پہلے مرحلے میں، اور پھر آپ نے بتایا کہ آپ کو پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعارف ہوا اور اس کے بعد چیزیں چینج ہونی شروع ہوئیں. تو ٹرننگ پوائنٹ جو تھا آپ کی پوری زندگی کا وہ تھا قرآن، اس کو سمجھنا. یہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے تب تک ہم جو ہے اپنا عقیدہ ڈیولپ نہیں کر سکتے، ہمیں ہر جگہ پرابلم آئے گی. تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا اہل تشیع کے اندر جو آپ نے چیزیں دیکھیں شرک کے حوالے سے وہ کیا تھیں؟ کیا آپ حضرت علی کو نعوذ باللہ اللہ مانتے تھے، یا علی مدد کیوں کہتے تھے؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کہنے کی؟ کیا سمجھایا گیا تھا آپ کو؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی عالم آتا تھا ہمیں مجلس کرنے محرم میں یا شہادت والے دنوں میں، تو اہل تشیع کے ممبر سے میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ مجالس صرف 3 موضوع کے اندر ہوتی ہے. پہلا موضوع ہوتا ہے فضائل، دوسرا موضوع ہوتا ہے اختلاف، جو صحابہ کرام کا اختلاف تھا وہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد مصائب کے بعد مجلس ختم ہو جاتی ہے. تو فضائل ایسے ہم نے اپنے بچپن میں سنے کہ بھائی اللہ انہی کی سنتا ہے، اور ان کے مطلب جو یہ بولتے ہیں اللہ وہی کرتا ہے. اور اتنے فضائل کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، ابراہیم کو اللہ نے کہا ہے کہ تم اب میرا گھر بناؤ، میں اس میں آؤں گا. تو حضرت علی اس میں آئے. مطلب دنیا میں اللہ جب بھی ظاہر ہوا ہے تو مولا علی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. تو اس طرح کی ہم باتیں سنتے تھے. تو حضرت علی کو بظاہر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو ظاہر نہیں کرتے، لیکن ہمارے جیسے مڈل کلاس کے لوگ اللہ ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ دلائل وہ ایسے دیتے ہیں کہ معراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پہ مولا علی سے ملاقات ہوئی. مولا علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیف کاٹا گیا، سیف دونوں کھا رہے تھے تو وہی انگوٹھی کا ہاتھ والا آ رہا تھا جو حضرت علی کی انگوٹھی تھی. اس طرح کے فضائل بیان کرتے ہیں. تو شرک تو بالکل 100% شرک ہے. یہ میں بولتا ہوں ایسا شرک ہے کہ بندہ کم علم والا ہمارے جیسا بندہ پکڑ ہی نہیں پائے کہ یار یہ کیا بات ہوئی. جب تک وہ قرآن سے دور ہے تو تب تک اس کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ شرک ہے یا ہمارے عقیدے بالکل قرآن کے خلاف ہیں. جب تک قرآن سے دور ہے اس کو وہ نہیں پکڑ پائے گا. اور دوسرا یا علی مدد کیوں کہتے تھے کہ یا علی مدد کا اگر پوچھو تو ہم یہی دوسروں کو دلائل دیتے تھے کہ دیکھو خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، حضرت علی سے مدد مانگی کہ یا علی ادرکنی، کہ میری مدد کرو. تو اس سے ہم پلی لیتے ہیں کہ اہل تشیع کے بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے مدد مانگی، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کر کے نا یا علی مدد کہتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں. تو اگر کسی سے آپ پوچھو گے کہ آپ یا علی مدد کی دلیل دیں تو وہ یہی دلیل دیں گے انشاءاللہ. جس طرح ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تو ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم محرم کی ایکٹیویٹی اگر پرفارم نہیں کرتے تھے تو ہمیں بھی خوف دلایا جاتا تھا کہ تم نے اس بار علم کی ڈیوٹی نہیں دی، اب تمہارا نقصان ہوگا. اگر تم نے علم پہ پیالیاں نہیں چڑھائی تو تمہیں نقصان ہوگا. یہاں جو تابوت نہیں بنائے، ہم لوگ تابوت بناتے تھے نا، ڈیکوریٹ کرتے تھے، ان میں کوئی پرفارم نہیں کیا تو تمہیں نقصان ہو جائے گا، ڈرایا جاتا تھا. تو اس طرح کی بھی ہوتی تھی چیزیں. جی بالکل، میں آپ کی اس گہرائی کو سمجھ گیا. چونکہ میرا بھی یہی آبزرویشن ہے کہ یہ آلموسٹ جو ہے ایک ایوریج قسم کے جو شیعہ ہیں وہ حضرت علی کو اللہ ہی سمجھتے ہیں، اور جو ان کے علماء ہیں وہ تھوڑا سا اس میں فرق کر لیتے ہیں اور بچ کے نکل جاتے ہیں، مگر اپنی عوام الناس کو یہی بات کلیئر کر کے کبھی نہیں بتاتے کہ یہ الگ الگ باتیں ہیں. تو جس بنا پر انہوں نے نصیریہ کو اہل شیعہ سے نکال رکھا ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے کیونکہ حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں،
وہی باقیات ان کی عوام الناس میں بسی ہوئی ہے، اس کو یہ کبھی کلیئر نہیں کرتے۔ اور جیسے کہ آپ نے یہ مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی حضرت علی سے، دیگر لوگوں سے بھی انہوں نے مدد مانگی۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا، اس سے پہلے حضرت عمر کو بھیجا تھا، ان سب سے مدد لی تھی مگر کوئی کامیاب نہ ہوا، حضرت علی کامیاب ہوئے اس میں۔ مگر حضرت علی ان کے سامنے موجود تھے نا، انہوں نے پیچھے سے مدد نہیں مانگی کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر مدد مانگتے تھے، اپنے چچا کو بلاتے ہیں حمزہ آپ میری آ کے مدد کیجیے، تو یہ آرگومنٹ ان کا غلط ہے، اور مگر وہ اپنی عوام الناس کو دھوکہ دے پاتے ہیں اس سے۔ تو آپ نے یہ آبزرویشن کیا کہ حضرت علی کو ہی آلموسٹ اللہ سمجھتے ہیں، تو یہ کس قدر سیریس ایشو ہے آپ کی نگاہ میں؟ کیا آپ ایسے لوگوں کو نصیری سمجھتے ہیں جو حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں، یا کچھ اور آپ کے تاثرات ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ میری ایک آبزرویشن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اعلانیہ کہتے ہیں نا کہ علی ہی اللہ ہے، انہیں نصیریہ کہا جاتا ہے، اہل تشیع بھی انہیں نصیری کہتے ہیں اور ان کو کافر بولتے ہیں۔ لیکن جو اعلانیہ نہیں کہتے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جو حضرت علی کو اللہ کا درجہ نہ دیتا ہو۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، یہ ہم اہل تشیع جو عوام الناس میں سے نا، جو میرے جیسے لوگ ہیں، وہ حضرت علی کو ناطق القرآن کہتے ہیں، مطلب بولنے والا قرآن۔ یعنی جو قرآن کی ڈیفینیشن مجھے بعد میں پتہ چلی کہ حضرت جبریل آیت لاتے تھے جو اللہ کے رسول کو سناتے تھے، اللہ کے رسول اس کو صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ لکھ لیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کرتے تھے، اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے یا خود پرفارم کرتے تھے اس کو حدیث کہا جاتا تھا۔ تو یہ حدیث اور قرآن میں مجھے بعد میں پتہ چلا، تو پھر میں نے خود سے ہی سوال کیا کہ یہ ناطق القرآن حضرت علی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کے بہت سے دلائل دیتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سے کم نہیں سمجھتے حضرت علی کو، کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے۔ جو اعلانیہ کہتے ہیں اس شیعہ خود بھی کہہ دیتے ہیں یہ نصیری ہیں، لیکن نصیری آپ کو اعلانیہ نہیں ملیں گے۔ لیکن ہر شیعہ میں نصیری سمجھتا ہوں، ہر شیعہ بھی نصیری ہی ہے، لیکن وہ اعلانیہ نہیں کہتا، لیکن عقیدہ وہی رکھتا ہے جو نصیری کا ہے۔ جی یس۔ تو پھر کیا آپ نے یہ آبزرو کیا کہ حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوئی فرق وہ کرتے تھے، یا حضرت علی کو ان سے بڑھ کر سمجھتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑھ کر سمجھتے تھے؟ تو کیا فرق تھا دونوں کے بیچ میں؟ یہ کیا آپ کی آبزرویشن ہے اب تک کی؟ میں نے خیبر پہ مطالعہ کیا تو صحیح بخاری میں مجھے حدیث ملی کہ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ جنگ کے لیے آؤ، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کل اس کے ہاتھ میں اپنا یہ علم دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ تو سبھی صحابہ منتظر تھے کہ کل کس کو بلایا جائے گا، تو حضرت علی کے ہاتھ میں علم دیا گیا۔ لیکن اس وقت حضرت علی کی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کو آنکھوں کا انفیکشن ہوا تھا، وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہا بے دہن ان کی آنکھوں پہ مارا اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے ان کے بعد خیبر کی جنگ کی جو فتح ہو گئی۔ تو یہ اس سے میں نے سیکھا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو ہوئی، لیکن اس سے پہلے مولا علی کی مدد ہوئی، کیونکہ وہ اپنی بیماری میں مبتلا تھے، تو وہ خود کو تو نہیں ٹھیک کر سکے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہا بے دہن نہیں مارا۔ تو اس سے تو مولا علی کی مدد ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی۔ بعد میں ان پہ فرض بنتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ہو اور کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے منع کر دے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ میں نے سوچا یار اس سے تو کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ مولا علی نے ان کی مدد کی، لیکن وہ ظاہری اسباب میں، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تم ظاہری اسباب میں ایک کافر سے بھی مدد لے سکتے ہو، لیکن اس کا یہ کہیں نہیں بنتا کہ آپ عقیدہ ہی ایسا بنا لو کہ اسی سے ہی مدد مانگو، وہ حاضر ہو یا نہ ہو۔ تو یہ تو واضح ہے۔ جی السلام علیکم وبرکاتہ۔ اس میں آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی،
تو کیا یہ والی بات آپ نے کبھی کسی اہل تشیع کے سامنے رکھی، اور پھر اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ اصل میں ممبر سے اتنے فضائل حضرت علی کے بیان کرتے ہیں کہ عام انسان تو بالکل درجے میں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھے گا، لیکن جب کسی پڑھے لکھے سے بیٹھ کے تنہائی میں سوال کرو تو وہ پھر بعد میں مکر جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، پیغمبری کا فضائل بہت بڑا ہے، پیغمبری کا درجہ بہت بڑا ہے۔ لیکن جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں، جب عوام الناس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس طرح کے فضائل بیان کرتے ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت علی کی فضائل اور حضرت علی کا درجہ پیغمبروں سے بھی بڑھ کے ہے۔ دعوت و تبلیغ کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا فیس کیا ہے، کتنی مخالفت میں نے فیس کی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے میرا یوں دلیری کا مادہ مجھ میں رکھا ہے، میں اعلانیہ بالکل دعویٰ کرتا ہوں اور دلیل بھی دیتا ہوں، وہ میں لاسٹ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن یہ بھی اعلانیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں نا، ان پہ سب سے زیادہ فضیلت حضرت علی کو ہے، یہ بھی اعلانیہ کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام انبیاء پر تو افضلیت وہ اس خمیر کی وجہ سے لگاتے ہیں کہ اس خمیر سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین بنے، تو لہٰذا وہ اس وجہ سے ان سے افضل ہے، جس خمیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان کی خمیر سے وہ ہیں تو وہ افضل ہیں، تو وہ بھی افضل ہوں گے۔ مگر جب آپ نے اہل تشیع کی ان تمام باتوں کو چھیڑا، یا پھر کہیے کہ انہیں چھوڑا، تو آپ کے اپنے گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا، اور آپ کے تمام ساتھیوں کو کیا ریئیکشن تھا اس میں؟ میں اپنی فیملی کا ایک چھوٹا سا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میری والدہ نے مجھے کہا ہے کہ اب تمہارے گلاس میں پانی پینا بھی ہمارے لیے حرام ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے جس کا میں نے نام آپ کو بتایا، سید واصل علی شاہ بخاری، تو ان کا سالانہ عرس مبارک لگتا ہے، جو کہ ہمارے گاؤں میں بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ تو اس میلے میں نا ہمارے جتنے بھی گاؤں کے لوگ شہر ایریا میں رہتے ہیں وہ سب وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، 3 دن کا وہاں میلہ لگتا ہے۔ تو وہاں پہ مجھے دعوت کا کام کرنے کا مجھے موقع مل جاتا ہے، میں جاتا ہی اسی لیے ہوں کہ وہاں پہ نا ان کو دعوت دوں۔ تو جتنے بھی شہر کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، تو وہاں بیٹھک بھی ہے، ہوٹل بھی ہے، تو وہیں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں پہ اکثر بات چھیڑی جاتی ہے اسلام کی، اور اسلامک ٹاپک پہ ڈسکس ہوتی ہے۔ تو جب بھی میں وہاں جاتا ہوں تو پھر میں ان کو نا مجھے موقع مل جاتا ہے حق بات بیان کرنے کا۔ تو بہت بار میں نے وہاں پہ بیان کی، اور وہاں پہ مخالفت جو مجھے فیس کرنی پڑی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری میں بات بتا دوں کہ جتنے بھی اہل تشیع ہیں یہ حدیثوں کے کتابوں کو نہیں مانتے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو نہیں مانتے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن سے بات کروں، حدیثوں کے میں حوالے نہیں دیتا، حدیثوں سے دلائل نہیں دیتا، کیونکہ وہ اگلا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو پھر حدیثیں دینا وہاں پہ صحیح نہیں ہوتا۔ میں قرآن سے بات کرتا ہوں تو قرآن سے وہ اختلاف نہیں کر پاتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو درگاہ بتائی، اس درگاہ جو گدی نشین ہوتا ہے نا، جو سارے نظام کو سنبھالتا ہے، تو وہاں پہ ایک سید تھا، ان کا انتقال ہو گیا، بعد میں ان کے پوتے کو سیٹ پہ بٹھایا گیا، جو میرا کلاس فیلو تھا، میرے ساتھ پڑھا تھا، میٹرک ہم نے ساتھ کی۔ تو میں جب بھی جاتا ہوں تو وہ میری دعوت کرتا ہے، مجھے کھانے پہ بلاتا ہے۔ تو میں وہاں پہ گیا، وہاں میں لنچ کر رہا تھا، تو میرے ایک رشتہ دار نے اس کو شکایت کی کہ آپ کو پتہ ہے یہ فرید اب کس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ بالکل عقیدے سے ہٹ گیا ہے، یہ اب شیعہ نہیں ہے، یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اسلام کے ہی خلاف چلا گیا ہے۔ تو وہاں پہ ایک سید ہوتا تھا جو وہاں پہ نا ہمارے گاؤں میں آگ کا ماتم ہوتا تھا، شاید آپ کو پتہ ہو، آگ جلاتے ہیں پھر اس میں لوگ کودتے ہیں، تو وہ یہ ایکٹیویٹی وہ سید پرفارم کرتا تھا، اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ نشہ کر کے نا لیٹا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے،
تو میں نے کہا سب سے زیادہ اسلام کے اگر خلاف ہے نا تو وہ آپ لوگ ہیں، آپ سید لوگ ہیں، آپ شریعت کے بالکل مخالف چل رہے ہیں۔ تو اس کا نشہ اتر گیا، وہ چلا کے اٹھ کے یہ کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا اگر میں بول رہا ہوں تو اس بات کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، اگر میں دلائل سے ثابت نہیں کر سکا تو مجھے یہاں سے اٹھا دو، بعد میں مجھے یہاں آنے نہیں دیا جائے، اگر میں دلائل غلط دوں تو۔ اور میرے دلائل کو یہ پڑھا لکھا سید ہے، یہ تسلیم بھی کرے گا۔ تو سب نے کہا چھوڑو چھوڑو اس کو، نہیں چھوڑو، بس اب اگنور کرو، دوسری بات کرو۔ تو اس سید کو غصہ آ گیا، اس نے بولا مجھے دلائل چاہیے۔ تو میں نے دلائل میں یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلام میں محرم نام محرم کا کیا کانسیپٹ ہے؟ تو سید نے کہا ہے کہ مجھے زیادہ نہیں پتہ، آپ بتاؤ۔ میں نے کہا جس عورت کا کسی مرد سے اگر نکاح ہو سکتا ہے تو وہ مرد اس عورت کے لیے نامحرم ہے۔ کسی مرد کا اگر کسی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے نامحرم ہے، اور نامحرم مرد کے سامنے عورت حجاب کرے گی، پردے میں رہے گی، اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ اور نامحرم مرد کے لیے یہ ہے کہ اس نامحرم عورت سے نگاہیں ملا کے بات نہیں کر سکتا، اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور زیادہ بات نہیں کر سکتا، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کی بات پہ۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ شریعت کے خلاف ہیں، تو اس کی بات کا یہ ثبوت ہے، آپ لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ آپ ہمارے گھروں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے گھروں میں آ جاتے تھے، اور ہمارے گھروں میں جیسے اگر کوئی سید، وہ مانا ہوا سید آ گیا تو اس کے لیے چارپائی پہ بڑی رضائی بچھائی جائے گی، اور خواتین نیچے بیٹھیں گی، مرد بھی نیچے بیٹھیں گے، اس سید کے پاس نہیں بیٹھیں گے، اور اس کے پاؤں دبائیں گی، جو پیری مرشدی کا کانسیپٹ ہے وہی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو کس نے یہ حق دیا، کس شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ ہماری نامحرم عورتوں کے سامنے آپ بیٹھو اور ہماری عورتیں آپ سے پردہ نہ کریں؟ تو وہ میری طرف دیکھنے لگا، اور اپنے اس سید کی طرف دیکھنے والا جو گدی نشین تھا، میرا کلاس فیلو تھا، اس سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہے تو صحیح رہا ہے لیکن یہ ہمارا کلچر ہے۔ میں نے کہا کلچر گیا بھاڑ میں، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جو شریعت کی مخالفت کرے وہ اسلام سے دور ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اس کو کہا جائے گا جو شریعت کی مخالفت میں عمل کرے۔ تو وہ سید بھی خاموش ہو گیا، اور جو پڑھا لکھا اس نے تو گواہی دے دی کہ یار کہہ تو صحیح رہا ہے، یہ ہم میں غلطی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب خاموش ہو گئے۔ تو پھر اس سید نے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ میں اب آپ کو اعلانیہ کہنا چاہیے کہ بھائی میرے لیے ساری عورتیں نامحرم ہیں، اور میرے سامنے کوئی نہ آئے، اور نہ ہی میں کسی کے گھر جاؤں گا۔ تو پھر سب نے ہنسی میں کر کے نا بات ٹال دی۔ تو یہ میں نے دلائل دیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے ایک زبردست دلیل دی، اس کے باوجود اس کا تو یہ ماننا تھا کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اس نے کلچر کی آڑ لی، اور دیگر لوگوں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا، یا بات کو رفع دفع کر دیا، کسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، ان تک یہ بات نہ پہنچائی جائے، اور یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے۔ اچھا، اب یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو کڑے کلاوے یا کالا امامہ پہننا، اس کے حوالے سے آپ نے کیا آبزرویشن کیا، کیا اس کے پیچھے ماجرا ہے سارا؟ کڑے، کلاوے اور پتھر، دھاگے، اس کا یہ ہے کہ یہ مس کر کے پہنتے ہیں۔ مطلب ہم جو تابوت ڈیکوریٹ کرتے تھے محرم میں، تو وہاں گاؤں دیہات کی جو عورتیں تھیں، کیونکہ ہم عورتوں میں بھی لے کے جاتے تھے، آپ کو شاید پتہ ہو کہ گاؤں دیہات میں عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو وہاں پہ ایک گھر تھا جہاں پہ ساری عورتیں جمع ہوتی تھیں۔ پھر ہم جو نوجوان لڑکے تھے، وہ ہم تابوت کو اندر لے جاتے تھے، اس تابوت میں اندر نا وہ دھاگے رکھتے تھے، وہ اس کو عقیدت کے حساب سے اس کو وہاں سے اٹھا کے پہنتے تھے۔ اور دوسرا، اگر کوئی کربلا جاتا تھا تو امام حسین کی جو زری ہے اس سے وہ دھاگا ٹچ کر کے لے آئے گا، تو وہ مسا ہوا، اس کو کہتے ہیں مس کیا ہوا یہ دھاگا ہے، اور اس کو پہنتے ہیں۔ اور دوسرا جو پتھر ہیں، پتھر کا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پتھر آپ کی مطلب آپ کی طبیعت پہ میچ کرے گا، آپ کی طبیعت پہ اثر انداز ہوگا۔ عقیق طبیعت اگر پتھر ہے تو وہ آپ کی طبیعت پہ اگر میچ کر دیا تو آپ کی طبیعت ٹھیک رہے گی، آپ کا مطلب
دماغی توازن ٹھیک رہے گا، آپ ہنس کے بات کریں گے، آپ کو زیادہ غصہ نہیں آئے گا، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتھر نہیں لگا تو آپ غصے میں رہو گے، آپ ہمیشہ چڑچڑے رہو گے، وہ آپ کو پتھر سوٹ نہیں کرے گا، وہ آپ پتھر کسی اور کو دے دو، تو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مس کر کے پہنتے ہیں، اس کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ اگر آپ نے پتھر پہنا ہوا اور آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ پتھر خود کو توڑ لے گا، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ پتھر ان کے ہاتھ میں اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے نا، کسی کرسی وغیرہ میں لگ گیا یا کسی دروازے میں لگ گیا، وہ پتھر اپنے حساب سے ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یار تم سے بڑا گناہ ہوا ہے۔ وہ سب اس کو لوگ ٹونٹ کرتے ہیں کہ تم نے گناہ کیا ہے، تبھی پتھر نے خودکشی کر لی یا پتھر نے خود کو توڑ لیا، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ میں نے ان کے ہاتھوں میں کڑے بھی دیکھے ہیں کہ یہ کڑے بھی پہنتے ہیں، تو کڑوں کی کیا عقیدت ہے؟ اور دوسرا، کچھ لوگ تو کالا امامہ باندھتے ہیں، کچھ سفید، تو کالے امامے پر کچھ خاص لوگوں کا قبضہ ہے، دیگر لوگوں کو وہ سفید بدواتے ہیں یا کالا باندھنے نہیں دیتے؟ ہاں، کڑے کا یہ کانسیپٹ ہے کہ کربلا میں سوائے امام سجاد کے اور کوئی نہیں زندہ چھوڑا گیا، سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو امام سجاد کو جتنے دن زندہ رکھا گیا تو وہ قید میں رہے، ان کو زنجیروں سے جکڑا گیا، تو یہ ان کی سنت کر کے پہنتے ہیں کڑے، جو ہاتھوں میں کڑے ہوتے ہیں نا، ہتھ کڑیوں کی طرح بھی پہنتے ہیں آج کل، اور گول کڑے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سنت کرتے ہیں حضرت سجاد کی۔ امامہ جو بلیک پہنتا ہے مطلب وہ بہت بڑا عالم ہے، جو وائٹ پہنتا ہے مطلب وہ زیادہ عالم نہیں، وہ ذاکر ہے۔ جو ذاکر ہوتے ہیں وہ وائٹ پہنتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں وہ بلیک پہنتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گا کہ میں اپنے گاؤں گیا، وہاں پہ ایک مجلس ہوئی، ماشاء اللہ ذاکر صاحب نے اچھی مجلس کی۔ مجلس ختم ہوئی، جب ڈنر کے لیے بیٹھے تو میں بھی تھا وہاں پہ۔ میں نے ذاکر صاحب سے کہا کہ میں ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ تو انہوں نے کہا بالکل کریں آپ سوال۔ تو میرے دوستوں نے سب نے منع کیا کہ فرید آپ سوال نہیں کرو، چھوڑو۔ ذاکر صاحب نے کہا نہیں سوال کرنے دو، کیا پوچھ رہے ہیں؟ بولے یہ ہمیشہ اختلافی سوال کرتا ہے، آپ اس کے جواب بھی نہیں دے پاؤ گے، اور یہ بولے جواب کیوں نہیں دے پائیں گے، سوال کرو آپ۔ تو میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی پہ ان کی زندگی میں مشکلات آئیں؟ تو ذاکر صاحب نے کہا ہے کہ یار یہ سوال تو بہت اچھا کیا انہوں نے، آپ لوگ کیوں منع کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا بتائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بالکل مولا علی کی ساری زندگی مشکلات میں گزری، ہر قسم کی مولا علی پہ مشکلاتیں گزری ہیں۔ میں نے کہا اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ بولے بالکل ہم تسلیم کریں، ہمارا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا جس پہ مشکلات آئے وہ مشکل کشا کیسا؟ تو وہ عالم میری طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا ہم شیعہ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ بھئی مولا علی مشکل کشا ہے۔ جو جس پہ مشکلات آئیں وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ مشکل کشا تو وہ ہے جس پہ مشکلات آ ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ۔ تو وہ ذاکر بالکل خاموش ہو گیا، اور سب نے کہا کہ ہم نے منع کیا تھا نا آپ نے بات کرنے کو، یہ اس طرح کے سوال کرتا ہے، اب اس کا کیا جواب دیں اس کو؟ تو اس نے کہا ہے کہ دیکھو بیٹا، جیسے خاموش ہو گیا، اس نے کوئی اس طرح کی بات ہی، وہ پھر مجھے لیکچر دینا ہے کہ آپ اس طرح کے سوال نہ کیا کریں، اس طرح بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح کی مجھے نصیحت کرنے لگا، لیکن میری سوال کا جواب نہیں دے پایا وہ۔ جی، میں نے یہ ایک اہل تشیع کے بڑے عالم سے میں نے پتہ کیا تھا، جو قوم یونیورسٹی سے آئے تھے یہاں میرے شہر علی گڑھ میں، تو وہ وائٹ امامہ پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ وائٹ کیوں پہنتے ہیں، دیگر لوگ بلیک کیوں پہنتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک پرٹیکولر کورس کرنے کے بعد جو اہل تشیع میں شیعہ ہوتے ہیں، یعنی کہ سید ہوتے ہیں، ان کو تو بلیک پہننے کی اجازت ہوتی ہے، باقی جو غیر سید ہوتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو کیا اہل تشیع کے اندر یہ فرق موجود ہے یا سارے ایک جیسے ہیں، یا جو غیر شیعہ ہیں ان کو دلید کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ہمارے گاؤں دیہات میں جو میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا، جہاں میں نے آنکھ کھولی، وہاں پہ سید کو بالکل پروٹوکول دیا جاتا ہے اور فضیلت دی جاتی ہے ہر اس بندے سے جو وہ امتی ہے اور جو سید ہے۔
امتی کتنا بھی پرہیزگار ہو، دین پہ چلنے والا ہو، کتنا بھی متقی ہو، کتنا بھی برا سید ہو، نشہ کرتا ہو، ہر قسم کا گناہ کرتا ہو، لیکن پھر بھی اس سید کو فضیلت دیں گے اس امتی پہ. تو یہ تو ہے، بالکل 100% ایسا ہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں یہ سمجھ پایا آپ کے اس جواب سے کہ وہ آدمی بات تو سمجھ گیا مگر اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا، تو لہٰذا اس نے دوسری طرف بات کو موڑنے کی کوشش کی تاکہ ان کا عقیدہ بھی برقرار رہے عوام الناس کی نگاہ میں، اور اس سوال سے بھی وہ بچ جائے. سمجھ وہ گیا ایک ہی بار میں. میں بھی یہ سمجھ پایا ہوں کہ اہل تشیع کے اوپر سب سے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے شرک کے حوالے سے، اور اسپیشلی قرآن کے ساتھ ان سے بات کی جائے، ان کی عوام الناس سے، کیونکہ ان کی علماء کو تو پتہ ہے مگر علماء اپنی عوام کو بتا نہیں سکتے، اس قدر عوام بگڑ چکی ہے. وہ علماء کو ہی ہٹا دے گی ممبر پہ سے. جی کیونکہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے ہمارے یہاں انڈیا میں دلت شیعہ کا. دلت شیعہ کا مطلب ہے کہ جو کہ سید نہیں ہے. اب وہ سید نہیں ہے تو ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا جو سیدوں کے ساتھ ہوتا ہے. سیدوں کو اعلیٰ قسم کی چیزیں دی جاتی ہیں یا اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پگڑی کے حوالے سے ہی بتایا کہ وہ بلیک پہن سکتے ہیں، دیگر کو اجازت ہی نہیں ہے پہننے کی. تو جو بھی سنی کچھ سید جب بن جاتے ہیں تو پھر بننے کے بعد انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب سنی تھے تو ہمیں برابری کا ٹریٹمنٹ تھا، سارے لوگ برابر تھے. اب جب ہم شیعہ بن گئے تو اب ہم بن گئے دلت شیعہ. سادات کا تو مرتبہ یہاں پر بہت زیادہ ہے، اور سادات ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اور اپنا رتبہ اور مرتبہ انہیں جتاتے ہیں. اس سے وہ بہت زیادہ ہارٹ ہوتے ہیں. تو کیا آپ نے بھی یہ محسوس کیا؟ بالکل، اور میں دعوت کا کام بھی توحید سے شروع کرتا ہوں. میں کہیں بھی جا کے نا، میں کبھی بھی اختلافی موضوع کو نہیں چھیڑتا. حضرت امیر معاویہ کا یا حضرت علی کے اختلاف کو، ان پہ تو میں بات ہی نہیں کرتا. اور عوام الناس میں آپ کبھی بھی کہیں سے بھی کسی سے بھی دین کی بات کریں گے تو وہ شروع ہی اختلاف سے کریں گے. حضرت علی کا جو خلفائے راشدین کے ساتھ اختلاف ہے اس پہ بات کریں گے، اس سے آگے وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں. توحید اور قرآن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام الناس کی بات بتا رہا ہوں. تو میں کوشش کرتا ہوں اللہ کا خوف دلاؤں اور قرآن کی بات پہنچاؤں، اسلام کی شریعت کی بات بتاؤں. میری بات کا اثر بھی ہوتا ہے الحمدللہ. پہلے میں اپنے گاؤں میں ایک تھا، اب الحمدللہ ہم 10 ہیں. میرے 10 رشتہ دار، کزن، لڑکے، اور کچھ ماشاء اللہ میری رشتہ دار بہنیں ہیں جو شریعت کے مطابق پردہ کرتی ہیں اور یہ گواہی دیتی ہیں کہ فرید بھائی صحیح کہتا ہے، قرآن کے مطابق بات کرتا ہے. تو سچ میں ایک وزن ہوتا ہے، سچ میں حق بات میں ایک وزن ہوتا ہے. وہ بالکل مانی جاتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کے لیے قربانی دینی ضروری ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ پوچھا تھا کہ جب آپ نے یہ باتیں کرنی شروع کریں تو آپ کے اپنے گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا، اور آپ کے دوستوں کا کیا ریئیکشن تھا آپ کے بارے میں؟ پھر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 10 لوگ اب موجود ہیں جو آپ جیسی بات کرتے ہیں، تو یہاں 10 لوگوں تک آپ کیسے پہنچے؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہوگی ہمارے لیے سیکھنے کی. بالکل، ہم نے یہ محسوس کیا اور بچپن سے ہم نے یہ دیکھا بھی. سید جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے جو میں نے درگاہ پہ دیکھا، درگاہ پہ ایک گدی بنائی جاتی ہے جس پہ وہ سید ہی بیٹھ سکتا ہے. باقی کسی میں کوئی جرت نہیں ہے وہاں جا کے بیٹھے، اور نہ ہی ان کے دائیں بیٹھ سکتا ہے نہ ہی ان کے بائیں بیٹھ سکتا ہے. ہاں، پاؤں کی طرف بیٹھ سکتا ہے. تو اتنا پروٹوکول اور اتنی فضیلت دی جاتی ہے سید کی. بھلے خواہ وہ سید کتنا بھی گناہ گار ہو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ نشہ بھی کرتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، کس طرح کا بھی انسان ہو، لیکن وہ سید ہے تو وہ اس کے لیے اعلیٰ مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سید کا یہ کانسیپٹ اہل سنت میں بھی وہی ہے جو اہل تشیعوں میں ہے. اندرونی سندھ میں بہت سے ہمارے گاؤں میں یہ واقعات ہوئے ہیں کہ دوسرے شہر سے کوئی بندہ آ گیا کہ بھائی میں غریب سید ہوں، مجھے امداد چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، اور لوگوں نے ان کو پروٹوکول دیا، ان کو بڑے مقام پہ بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، ان کو پیسے دیا.
بعد میں پتہ چلا کہ وہ سید نہیں تھا. تو ایسا بھی ہوا، ایسا بھی میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے. پھر بعد میں اس کو پیٹ کے نا گاؤں سے نکال دیا، ایسا بھی ہوا ہے. تو یہ فضیلت دیتے ہیں. جی میں بتاتا ہوں. وہ میں نے اسکول کی بات کی، تو وہاں سے میں جب نکلا تو پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. پھر ڈاکٹر اسرار کو سنا، علی بھائی کی میں نے قرآن کلاسز کی ویڈیو کمپلیٹ کی. تو بالکل مجھ پہ یہ حق واضح ہو گیا کہ توحید کیا ہے اور شریعت کیا ہے اور قرآن میں کیا کیا ہے. تو پھر میں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. جب میں نے اعلانیہ مخالفت کرنا شروع کی درگاہ کی کہ بھئی ان کو ایسا مقام دینا اسلام کے خلاف ہے اور اسی کو ہی شرک کہا جاتا ہے، تو شروع میں لوگ مجھے دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ تم اس طرح کی بات کرنے لگ گئے ہو. میں بچپن سے نا شیعہ تو تھا، لیکن ساتھ میں اور بھی گناہ بہت کرتا تھا. مطلب صرف ہمارا اسلام یہ تھا کہ محرم میں ایکٹیویٹی کا پرفارم کی، شہادت میں ایکٹیویٹی پرفارم کی، اس کے بعد اپنی دنیا کی زندگی میں جو چاہے ہم کرتے رہیں، کوئی منع نہیں کرتا تھا. تو اس طرح کا بندہ اگر اچانک سے نماز پڑھنے شروع ہو جائے اور قرآن سے بات کرنے شروع ہو جائے تو پہلے تو لوگ حیران ہوئے، بعد میں مخالفت کرنا شروع کی. پہلے تو اپنے فیملی ممبران نے کہ آپ اس طرح کی بات ہمارے ساتھ نہیں کریں، ہمیں نہیں سمجھائیں. میری والدہ، میرے بھائی سیکیورٹی بھی کرتے ہیں. میں آپ کو تصویر بھی دکھا سکتا ہوں کہ وہ محرم کی کراچی میں سیکیورٹی بھی کرتے ہیں. میری سسٹر ہیں، سب میرے جو بہنوئی ہیں، کزن ہیں، سب نے مخالفت شروع کر دی. تو نیاز ننگر میرے سامنے انہوں نے کہا کہ اب یہ بھی نہیں کھائے گا، اب یہ بھی کرے گا. جہاں شادی بیاہوں میں اگر میں جاتا تھا تو سب کو پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ یہ وہابی ہو گیا ہے. اچھا، ہمارے گاؤں دیہات میں ایک کسی کو گالی دینا ہے تو اس کو وہابی کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہابی ہو گیا ہے. تو کوئی وہابی کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اس سے بات کرنا فضول ہے، جاہل ہے. تو اس طرح کی مخالفت بہت ہوئی. لوگ اب شادیوں میں بلانا بھی چھوڑ گئے، اور جو دوست یار ہوتے تھے نا پکنک وغیرہ میں جاتے تھے تو انہوں نے انوائٹ کرنا چھوڑ دیا. اور جو دوست، میں گاؤں جاتا تھا، مجھے اسٹاپ پہ ریسیو کرنے آتے تھے، بڑی ہنسی مذاق کرتے تھے. وہاں سے ہم گاؤں جاتے تھے تو ان لوگوں نے بڑس دینا چھوڑ دیا. بڑی مخالفت میں نے فیس کی ہے. بالکل گاؤں جاتا تھا تو کوئی بات نہیں کرتا تھا، کوئی عزت نہیں دیتا تھا. مسجد میں جاتا تھا تو اہل سنت والے مخالفت کرتے تھے، وہ الگ سے گلے پڑ گئے. تو ایسا بھی میرے ساتھ ہوا کہ نہ میرے کو اہل تشیع والے اپنے مسجد میں نماز پڑھنے دیں، نہ اہل سنت والے مجھے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے دیں. تو میں کبھی کبھار گھر میں بھی نماز پڑھتا تھا. تو ان کو میں بڑے پیار سے، میں کسی کو بدتمیزی سے اختلاف کرتا تھا، لیکن اختلاف میں کبھی بھی میں نے تہذیب کو نہیں چھوڑا. کبھی بھی میں نے بدتمیزی کسی کے ساتھ نہیں کی. اور اختلاف اس کے ساتھ کرتا تھا جو تھوڑا بہت سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، جو بات کو سمجھتا ہو. میں اس پہ زیادہ فوکس دیتا تھا. جو عام قسم کے لوگ ہیں نا، تو جو نعرہ مارتے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی، نعرہ مار دیا بہت بڑا، اس سے میں بات کرنے سے تھوڑا پرہیز کرتا تھا. جب میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا تو آگے سے مجھے یہی سوال ہوتے تھے کہ کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے؟ کیا حضرت علی کو مددگار نہیں مانتے، یا ان کو حاضر ناظر نہیں مانتے؟ اگر تم نہیں مانتے تو تم سے بات کرنا فضول ہے، تم تو مسلمان ہی نہیں رہے. تو میں یہی سوال کرتا تھا کہ دیکھیں، آپ کا اور میرا عقیدہ اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہ آگے سے کہتا تھا کہ بھائی قرآن کی بات ماننا چاہیے. میں نے کہا قرآن کی بات ماننا چاہیے نا، قرآن میں یہ عقیدے ہمارے قرآن کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت میں نے ان کو پڑھ کے سنائی، آیت نمبر سورہ اعراف، آیت نمبر 188. تو وہ میں نے پڑھ کے بتائی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم غیب نہیں ہے، میں یہ نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو بہت سارے میں اپنے لیے فائدے اکٹھا کر لیتا. تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے. تم کہتے ہو کہ وہ علم غیب کا سب کچھ جانتے تھے، وہ جبرائیل کے وحی لانے سے پہلے ان کو بتا دیتے کہ آج تم میرے پاس کیا لے کے آئے ہو. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن میں وحی کا انتظار کرتے ہیں. تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے، مطلب جو بیٹھک ہوتی تھی نا، سارے لوگ جمع ہوتے تھے وہاں، اس طرح کی میں باتیں کرتا تھا.
تو میں نے کہا ہمارا عقیدہ تو قرآن سے ٹکرا گیا، جب قرآن سے عقیدہ ٹکرائے تو عقیدہ کو چھوڑ دینا چاہیے، قرآن کو پکڑنا چاہیے، تو تم لوگ قرآن کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو اس طرح کی میں دلائل دیا کرتا تھا۔ جی، آپ نے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کری کہ اہل سنت بھی آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، تو وہ کیوں نہیں پڑھنے دیتے تھے نماز؟ انہیں کیا پرابلم تھی؟ یہ ذرا سا اور ایکسپلین کریں۔ اور دوسرا، ہمارے گاؤں میں جو درگاہ ہے، ان درگاہ کے نام پہ نا جانور نام کر دیتے تھے کہ بھائی یہ درگاہ کا مطلب بابے کا نا جانور ہے، وہ جانور جب بڑا ہو جاتا تو 10ویں محرم کو اس کو وہاں پہ ذبح کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ عمل بھی مشرکین مکہ میں تھا، وہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ وہ جانوروں کو نشان لگا دیتے تھے، مطلب ان کے کان میں کاٹ کے نا نشان بناتے تھے کہ یہ لات العزیٰ کا جانور ہے، اس کو اس کے نام پہ قربان کرتے تھے۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام کے جو قربان ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہوا۔ تو میں نے کہا یہ تو وہی عقیدہ ہے جو قریش مکہ کا تھا۔ تو اس طرح کی دلائل دیتا ہوں میں، اس طرح کی باتیں کرتا ہوں۔ اور وہ اسی لیے نہیں پڑھنے دیتے تھے کہ انہوں نے میں جب پہلی مرتبہ نماز پڑھنے گیا تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، کیونکہ میرا امیج ایسا تھا کہ میں بالکل ایک گناہ گار قسم کا بندہ تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی آپ یہاں کیا کرو؟ میں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، ظہر نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے حیران کیا، اچھا پڑھو۔ تو میں نے نماز پڑھی، سب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ پہلے تو وہ مجھے دیوبندی کی نظر سے دیکھ رہے تھے نا۔ جب میں نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ جو وہاں پہ جو پیش امام ہے جو مسجد کو سنبھالتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا تم اہل حدیث ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے پھر تم دیوبندی ہو گئے؟ بولے میں نے کہا نہیں۔ بولے تم ہمیں تو نہیں بتاؤ گے تم دیوبندی ہو گئے، تم اللہ کے رسول کو نور نہیں مانتے، تم نکل جاؤ ہماری مسجد سے، ہمیں یہاں پہ تمہارا پاؤں رکھنا بھی ہمارے لیے مطلب وہ گناہ ہے، تم چلے جاؤ، ہم مسجد کو دھوئیں گے۔ تو میں نے کہا یا بھائی میں نے ایسا کیا کر دیا؟ میں نے تو ایسا کہیں نہیں کہا جیسا آپ کا عقیدہ۔ تو انہوں نے بولا نکل جاؤ، ہم سے بحث نہیں کرو، تمہارا عقیدے صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو سب ایک دوسرے کو آپ بولتے ہو کہ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کون سا فرقہ ہے جو دوسرے فرقے کی تعریف کرتا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے بات ہی نہیں کرنی، آپ چلے جاؤ۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے نکالنے کی وجہ تو بتاؤ۔ تو اس طرح وہ مجھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتا اور ان کو نور نہیں مانتا، اور ان کو بشر سمجھتا ہے۔ میں اکثر سال میں نا 10 دن گاؤں جاتا ہوں، تو یہ باتیں جو بتا رہا ہوں یہ گاؤں کی ہے۔ تو شروع میں جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ اس طرح کا ہو گیا ہے تو نماز میں گھر میں پڑھتا تھا، سب منع کرتے تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار اس طرح جھگڑا کرنے یا بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، برداشت کرتے ہیں، اور کوشش کرتا ہوں جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں نا، جن کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے دونوں گروہوں میں، ان کو میں مائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان پہ اگر انہوں نے میرا ساتھ دیا تو پھر کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا۔ تو میں کوشش یہی کرتا تھا کہ بھائی میں آپ لوگوں کے مخالف تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا، یا آپ کے عقیدے کو میں نے قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں، ہمیشہ دین کی دعوت دیتا تھا، توحید کی دعوت دیتا تھا، اور شریعت کی، اللہ کے خوف کا میں بتاتا تھا کہ بھائی میں جیسے سمجھانے کی جس طرح میں سمجھاتا تھا میں وہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سارے یہاں مسلمان ہیں؟ بولے ہم، بولتے تھے ہاں مسلمان ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کلمہ پڑھا؟ بولے ہم نے کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا آپ کلمہ پڑھتے ہی دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے، اب آپ پہ اللہ کی شریعت نافذ ہو گئی، اگر آپ نے نافرمانی کی تو آپ سزا کے حقدار ہو۔ قرآن سے میں مثال دیتا ہوں، حضرت موسیٰ کی ایک قوم تھی جن پہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا حرام تھا، ان کو منع کر دیا پیغمبر نے کہ آپ نے مچھلی نہیں مارنی۔ انہوں نے پیغمبر کی نہیں سنی، مچھلی میں پانی میں نا گڈھے کھود کے مچھلی کو قید کر کے اس میں سے مچھلی نکالتے تھے۔ جب انہوں نے یہ گناہ کیا، پیغمبر کو پتہ چلا، ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ ایک فرمان تھا کہ ہفتے دن آپ نے مچھلی نہیں مارنی، انہوں نے نافرمانی کی، وہ انہوں نے عذاب کھایا، بندر بن گئے۔ آپ اور میں
اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی فرما برداری اپنے اعمال سے کرتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سب بتاؤ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کتنے کتنے اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح میں دعوت دیتا تھا، جو جن کے دل پہ بات لگتی تھی نا، وہ کہتے یار کہہ تو صحیح رہا ہے، تو وہ میرا ساتھ دیتے تھے۔ جو 10 دوست میرے بنے ہیں، جن میں 5-6 لڑکے ہیں، 2-3 میری سسٹر ہیں، کزن ہیں، تو انہوں نے اس بات کو، یہ باتیں میری ان پہ اثر انداز ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرتے، مگر اپنی بات مضبوط طریقے سے رکھتے ہیں، دلائل کی روشنی میں رکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ لوگوں پر ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اہل سنت کی طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں یا اہل تشیع کی طرح سے نماز پڑھتے ہیں؟ چونکہ آپ نے وہ بتایا کہ آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل سنت بھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں حناف کو چھوڑ کر، اور اہل تشیع بھی کرتے ہیں، تو آپ ان دونوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کرے ہوئے ہیں موجودہ حالت میں؟ اب کی بات بتا رہا ہوں کہ جب سے میں نے اسلام کی طرف مائل ہوا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، تو پھر میں نے اپنا کردار ایسا منوایا ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنے والدین کا اتنا فرما بردار ہوں کہ میرے والدین دوسروں کو جا کے گواہی دیتے ہیں کہ میرا بیٹا اب صحیح ہو گیا۔ اور میرے رشتہ دار، جتنی بھی میں رشتہ داروں کے گھروں میں جاتا ہوں، اور اپنے اعمال سے منوایا ہے کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اور میں فلاحی کام بھی کرتا ہوں، کسی کو میڈیکلی ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنی جیب سے میڈیسن دلاتا ہوں، اور فلاحی کام میں نے بہت زیادہ کیے ہیں۔ کوئی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو میں پرسنلی جاتا ہوں ان کے گھر پہ، ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں، اپنے خرچے پہ ان کا علاج کرواتا ہوں، اور میڈیسن اپنی طرف سے دلواتا ہوں۔ تو یہ میں نے بہت سے کام کیے ہیں۔ گاؤں دیہات میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، وہ مجھ سے رابطے کرتے ہیں، پھر میں ان کو بلاتا ہوں، کسی بھی مسئلے کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، میں یہ نہیں دیکھتا، تو ان کو میں اپنے گھر میں ٹھہراتا ہوں، کیونکہ گاؤں سے کراچی آنا اور کراچی میں رہنا اور کراچی میں رہ کے علاج کروانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے بہت کی ہیں، پچھلے 4-5 سال سے میں کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں سب پہ اثر انداز ہو گئی ہیں، اور سب میری تعریف کرتے ہیں۔ تو میری مخالفت اب تو کافی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ میں نے بھلائی کی، اللہ نے اس کا مجھے یہ صلہ دیا ہے کہ اب دونوں طرف کے نا لوگ مجھے بڑے پیار کرتے ہیں، اور مجھ سے میری بات سنتے بھی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے اختلاف کو یا ان کے عقیدے کو نہ چھڑوں، میں توحید کی بات کرتا ہوں جو ان کو اچھی بھی لگتی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اگر شیعہ دعوت دیتے ہیں، میں ان کی شیعوں کی مسجد میں بھی جاتا ہوں، وہاں جا کے میں اپنی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اور اہل سنت کی طرف جاتا ہوں تو میں وہاں بھی جا کے اپنی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ میرے کردار سے سب متاثر ہیں اور سب خوش ہیں، تو اسی وجہ سے میں دونوں مسجدوں میں جاتا ہوں، دونوں مسجدوں میں اپنی نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ یہ اصل میں جو دعوت کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اعمال خود بہت اچھے ہوں، خلوص اور اخلاص ہونا چاہیے آدمی کے اندر، تبھی جو ہے دعوت کا کام بن پائے گا، ورنہ بن ہی نہیں پائے گا۔ اب آپ اپنی طرف سے کوئی چیز ہمیں بتانا چاہتے ہیں جو ہمارے سوالوں میں ابھی تک کور نہ ہوئی ہو، اور آپ کو لگتا ہو کہ اس کو بتانا ضروری تھا، یا اس سے لوگوں پر اثر پڑے گا، یہ دعوت و تبلیغ کی کام میں زیادہ یوزفل ہوگی، تو ایسا کوئی بھی انسیڈنس ہو وہ آپ بتانا چاہیں تو یہاں پر ضرور شیئر کریں، 2-3 جتنے بھی وائس نوٹ میں چاہیں اتنے شیئر کریں۔ جو میں نے پیشمام بتایا تھا نا، جنہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ نکل جاؤ ہماری مسجد سے، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کو اپیڈنس کا تکلیف ہوئی، ان کو پین ہوا، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بولا، اس کا بھائی میرا دوست ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بات ہے۔ میں نے کہا ان کی بات کریں، میں نے کہا آپ کراچی آ جائیں، آپ خالی کرایہ کر کے آ جائیں، یہاں کا خرچہ سارا میں اٹھاؤں گا اور آپ کی ٹریٹمنٹ میں کرواؤں گا۔ تو وہ خوش ہو گیا، اس کو میں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا، اس کی بڑی عزت کی، وہ ہے بھی میرے رشتہ دار، میری ذات کا ہی ہے، تو اس کی میں نے بڑی عزت کی، یہاں سے لے کے گیا ہاسپٹل، وہاں ڈاکٹر کو دکھایا، اپیرنس کا آپریشن کروایا، اور پھر میں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا، پھر یہاں سے میں نے ان کو روانہ کیا، تو وہ بڑا خوش ہو گئے۔ تو اس انسیڈنس کے بعد وہ مجھے بڑی عزت دیتے ہیں اور مجھے منع نہیں کرتے، اور اکثر بیٹھ کے نا رمضانوں میں جاتا ہوں تو افطاری بھی مجھے وہی کرواتے ہیں، اور مجھے بڑی عزت دیتے ہیں اور مجھ سے سوالات کرتے ہیں۔
تو اس طرح جو اہل تشیع کا وہ تو میرا کلاس فیلو ہے، میرے ساتھ پڑھا ہے، مخالفت تھی لیکن لوگوں نے بڑی تعریف کی اور ان کے رشتہ داروں نے بھی میری تعریف کی، تو وہ بھی اب مجھ سے عزت سے بات کرتا ہے الحمدللہ۔ دعوت کے حساب سے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے کردار کو منوائیں، آپ اپنے کردار سے آپ بتائیں کہ آپ حق پہ ہیں۔ مطلب آپ پہلے اپنے نفس کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ میں کون کون سے گناہ ہیں جو آپ کرتے ہو جو شریعت کے مخالف ہیں۔ پہلے تو آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا، پہلے آپ کو خود کو پورے اسلام پہ چلنا پڑے گا، پورے دائرہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اسلام کی ہر بات اپنے پہ امپلائی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جب آپ دعوت دیں گے تو لوگ آپ کی بات کو ترجیح بھی دیں گے اور آپ کی بات کو تسلیم بھی کریں گے اور آپ کی کہی ہوئی بات کو ویریفائی بھی کریں گے۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے میں دعوت دینے سے نا ڈائریکٹ ہم اختلاف میں بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہم اختلافی ٹاپک کو چھیڑتے ہیں، جبکہ اس دور کے مسلمان کو آپ دیکھیں اسلام سے بالکل غافل ہیں، جن کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اس سے کیا دین میں اختلاف والی موضوع پہ بات کرنا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو سیریس ہی نہیں لیتا، جو قرآن کو امپورٹنس نہیں دیتا، ہم اس سے ڈائریکٹ صحابہ کا اختلاف ڈسکس کریں گے تو اس سے کیا رزلٹ نکلے گا؟ وہ ہمارا مخالف بن جائے گا یا ہم پہ لعنت بھیجے گا یا ہمیں گالیاں دے دے گا۔ اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ رزلٹ نکلے گا توحید سے، رزلٹ نکلے گا قرآن کی بات سے، قرآن کی آیات آپ پڑھ کے بتائیں۔ جو جس ٹاپک پہ بات کرے قرآن میں ہر ٹاپک پہ آیات پڑھی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے قرآن کی، قرآن سے آپ بات کریں، آپ کی بات میں اثر ہوگا، اگلے کو بھلے سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن آپ کی بات کو ٹھکرا نہیں دے گا، قرآن وہ چیز ہے۔ تو قرآن سے دلائل دیں، اور ہمارے معاشرے جو دین سے غافل ہیں، آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بھی بیٹھتا ہوں الحمدللہ، دنیاوی بات بھی کرتے ہیں، لیکن لاسٹ میں آپ دین کی دعوت دیں، دین کی ایک بات بھی اگر ایک آیت بھی آپ نے پہنچائی تو آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو قرآن سے بات کیا کریں، اپنے جو ان پہ محنت کریں جو بالکل دین سے غافل ہیں، ان پہ محنت نہیں کریں جو کٹر قسم کے ہیں، وہ ان پہ بعد میں جب آپ کی اکثریت آپ کی فیور میں آ جائے گی تو وہ ان پہ بھی وہ اثر ہوگا، تو ان پہ محنت کریں جو بالکل دین سے غافل ہیں۔ یہ میرا آپ سب بھائیوں کے لیے میسیج ہے۔ اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو یا میری سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، متی اللہ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اس قابل سمجھا۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر، اور آپ کی بہت ساری باتوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ سیکھی کہ اہل تشیع کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ شرک سے نکالنے کی اور توحید کی دعوت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ بھی قرآن کی مدد سے۔ دوسرا، دعوت و تبلیغ کا کام جبھی سکسیزفل ہو سکتا ہے جب آپ کا کردار خود کا اچھا ہوگا، ورنہ دعوت اچھے سے آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ آپ کے کردار کی طرف ٹارگیٹ کر دے گا۔ اور بات کرنے کا فائدہ بھی ان لوگوں سے ہے جو تھوڑی سی حس رکھتے ہوں، تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ بالکل عوام الناس کے ساتھ آپ بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو ہنسی ٹھٹے میں اڑا دے گا، یعنی کہ وہ سمجھے گا ہی نہیں، اس کے لیے اس کا کلچر ہی سب کچھ ہے، اس کی جو ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں وہی سب کچھ ہے، وہ دین کو کچھ نہیں مانتا، اگر آپ بتا بھی دیں گے تو وہ ٹال دے گا۔ تو یہ تمام باتیں ہم نے آپ سے سیکھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر کبھی ضرورت پڑے گی کوئی چیز کے معاملے میں تو ہم آپ کو رابطہ قائم کریں گے اور آپ سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی تھی اس میں کہ سادات اور غیر سادات کا فرق ہے شیعہ کے اندر۔ یہ میرا بھی اپنا آبزرویشن ہے، اور جو لوگ اہل تشیع بن گئے اہل سنت سے چھوڑ کر، اب وہ وہاں جا کر بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ان کو دلت کی طرح بالکل ٹریٹ کیا جاتا ہے، کوئی وقت اوقات نہیں اگر کوئی سادات آ گیا تو اسی سے تو اسلام باہر نکالنے کے لیے آیا تھا، کہ نشیب اور فراز ختم کرنے کے لیے، وہ پھر سے ہم نے بنا لیے اس کے اندر۔ سادات کا وہ مرتبہ تو ہم مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، مگر وہ مرتبہ ہم نہیں مانتے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، کہ کالا امامہ نہیں پہننے دیں گے، یا وہ تو اس جگہ بیٹھے گا اور آپ دوسری جگہ بیٹھیں گے۔ اہتمام کیجئے، دنیا بھر کے اچھے کام کیجئے ان کے ساتھ،
ریسپیکٹ بھی دیجیے، مگر وہ یا کوئی آپ کو دلت کی طرح ٹریٹ کرے کیونکہ آپ سادات نہیں ہیں اور وہ سادات ہے، تو اس کو ایک الگ سے پروٹوکال دیا جائے گا کسی بھی حوالے سے نا، چاہے وہ آپ نے بتایا کہ وہ نشہ کرتا ہو، زنا کرتا ہو، تب بھی جو ہے نا اس کو ایک اچھا پروٹوکال دیا جائے گا اور دیگر لوگوں کو اس سے محروم رکھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔